میرے محترم سامعین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور تابعی ہیں۔ حضرت ام سلمہ امہات المؤمنین ان کی خادمہ کے بیٹے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں۔ ان کے پاس 3 شخص آتے ہیں۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتائیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ حالانکہ اس نے کہا کہ میری بڑے عرصے سے شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کثرت سے استغفار کریں۔ پھر دوسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ بڑے عرصے سے حالات تنگ ہیں، فقر و فاقہ کا عالم ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے کہ اللہ میرے حالات کو بہتر بنا دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ آپ کے رزق میں کشادگی وسعت عطا فرما دے گا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بڑے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی اور فصلات نہیں اگ رہے، مویشی بڑے مالی حالات مشکل ہیں، تو اس لیے آپ کوئی وظیفہ یا کوئی عمل، کوئی دعا بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ اب تینوں مریض، ایک نرینہ اولاد کے لیے آیا، نمبر 2 رزق کی وسعت کے لیے آیا، نمبر 3 بارش کی دعا کے لیے آیا، تو آپ نے تینوں کو فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بارش بھی دے گا۔ تو یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد سوال کرتا ہے کہ استاد جی بات سمجھ نہیں آئی، مریض مختلف آئے، دوا آپ نے ایک ہی دی ہے۔ تو بڑا پیارا جواب دیا ہے، فرمایا آپ نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ سورۃ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اسی بات کا تو حکم کیا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، او میری قوم والو اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کے نتیجے میں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اوپر بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا۔ فرمایا وہ بات تم نے نہیں پڑھی، حضرت نوح کی واقعہ نہیں پڑھا حضرت نوح کا؟ تو اس لیے میرے محترم یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے جو قرآنی وظیفہ ہے۔ انسان کو اگر مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، بارشوں کی ضرورت ہے، تو ایک کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کا کہا گیا، تو حضرت عمر نے استغفار کرنا شروع کیے۔ تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ سے دعا کی اپیل کی ہے اور آپ استغفار کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، استغفار کرو۔ اور دوسرا میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پھر بھی ایک محفل میں 70 مرتبہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، عرب والے کسی چیز کی انلیمیٹڈ چیز کو بیان کرنا ہو، بڑھوتری کو بیان کرنا ہو، تو وہاں پہ 70 کا عدد بولتے ہیں، یعنی کثرت سے کنایہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ 70 کا الفاظ جو ہو کثرت سے کنایہ کو بہت زیادہ عمل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، اگر چلو 70 مرتبہ بھی ہو تو یہ کم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تم استغفار کرو، تم تو زیادہ گناہ گار ہو۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا جتنا بڑا گناہ بھی کر بیٹھے نا تو اللہ اس استغفار کی برکت سے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگرچہ فوجی آدمی عین جنگ کے وقت بھی بھاگ آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں ان کے اندر جو میں نے بیان کیا تھا، اس میں ایک چیز میں نے یہ بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فوجی آدمی جنگ کے عین لمحات سے بھاگ آتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اتنا بڑا گناہ بھی اگر کوئی کر بیٹھا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس استغفار کی برکت سے اس کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم
آج سے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے استغفار کریں گے۔ ان استغفار کے یاد رکھنا بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہ کی معافی کے لیے ہی صرف استغفار کیے جاتے ہیں، نہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اگر گناہ نہیں بھی کیے ہوں تب بھی استغفار کریں، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔